اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج ایک سوال آیا۔ سوال یہ ہے کہ میری بہن کی شادی ہونے والی تھی تو میں نے انہیں کہا شادی کی ابتدا میں مجھے جماع سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، تو کیا یہ وعید اور حرام میں شامل ہوتا ہے؟ اور کیا جماع سے متعلق بات کرنے کا کوئی ضابطہ بھی ہے، یا اس بارے میں ہر طرح کی بات کرنا حرام ہے؟ کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ بہنوں میں ایسی باتیں ہو جائیں، اور بسا اوقات ممکن ہے کہ یہ باتیں محض رہنمائی کے لیے ہوں۔ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہم بستری سے متعلق باتوں کو افشا کرنے کی ممانعت ہے۔ جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ پاک کے ہاں بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس خلوت اختیار کرے اور بیوی اپنے خاوند کے ساتھ خلوت اپنائے، اور پھر وہ شخص بیوی کے راز افشاں کر دے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر 1437 کے تحت روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لطف اندوزی کے متعلق امور کی تفصیلات کو افشاں کرنے کی حرمت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، یا بیوی کی طرف سے اس دوران ہونے والی باتیں یا افعال وغیرہ کو بیان کیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن اگر شرعی حکم بیان کرنے یا کسی کو سمجھانے یا میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے یا اسی طرح کے کسی اور مقصد کے لیے ان چیزوں کو بیان کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم اگر بات کرتے ہوئے اشارے سے بات کی جائے، صریح لفظوں میں نہ کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور ممکن ہو تو ان باتوں کا ذکر اجمالی طور پر تفصیلات سے ذکر نہ کی جائے۔ اس کی دلیل کچھ اس طرح سے ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے پھر انزال نہیں ہوتا، کیا ان دونوں پر غسل ہے؟ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کرتا ہوں اور میرے ساتھ میری بیوی عائشہ ہوتی ہیں، پھر ہم غسل کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر 350 کے تحت بیان کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس حدیث میں اس چیز کا جواز ہے کہ اس طرح کی بات بیوی کے سامنے بتائی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہو، اس سے کسی قسم کی خرابی لازم نہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اسلوب اس لیے اپنایا تاکہ بات سائل کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اسی طرح یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رفاع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ان سے عبد الرحمن بن زبیر قرظی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، وہ خاتون سبز اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھیں۔ اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی اور اپنے جسم پر چوٹوں کے سبز نشانات دکھائے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، عام طور پر عورتیں ایک دوسرے کی طرفداری کیا کرتی ہیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے کسی مومن عورت کا اس سے برا حال نہیں دیکھا، اس کی چمڑی اس کی چادر سے بھی زیادہ سبز ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے شوہر عبد الرحمن بن زبیر قرظی نے سنا کہ اس کی بیوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی ہے، چنانچہ وہ بھی اپنے ساتھ 2 بیٹے لے کر آ گئے جو ان کی کسی اور بیوی کے بطن سے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا، اللہ پاک کی قسم مجھے اس سے کوئی اور شکایت نہیں، البتہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے زیادہ مجھے کافی نہیں ہوتا، البتہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے زیادہ مجھے کافی نہیں ہوتا۔ اس نے کپڑے کا پلو پکڑ کر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے شوہر عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول یہ جھوٹ بولتی ہے، میں تو اسے ہم بستری کے دوران اس طرح چھیل دیتا ہوں جیسے چمڑا چھیلا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود مجھے یہ پسند نہیں کرتی، بلکہ رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا چاہتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری 5825 نے روایت کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔